السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ کہنا چاہوں گی۔ اگر آپ ایک ماں ہیں، ایک بیٹی کی ماں، تو اپنی بیٹی سے دوستی ضرور کیجیے تاکہ اسے باہر کسی دوست کی ضرورت نہ پڑے اور وہ اپنی ہر بات آپ سے شیئر کر سکے، کیونکہ مائیں اپنی بچیوں پر روب تو بہت رکھتی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ بہت کرتی ہیں، لیکن ان سے دوستی نہیں کرتی، تو پھر ان بیٹیوں کو آگے چل کے بہت مشکل پیش آتی ہے۔ وہ اپنی کوئی بھی پریشانی اپنی ماں سے شیئر کرتے ہوئے ڈرتی ہیں۔ تو اگر آپ اپنی بیٹی کی بہترین دوست ہیں تو پھر آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور نہ ہی آپ کی بیٹی کو کسی دوست کی ضرورت پڑے گی۔ تو چلیں اب ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ حجاب، مولوی صاحب آئے ہیں، اٹھو بیٹی جلدی سے وضو کر لو، سپارہ پڑھنا ہے، آج بے وقت کیوں سو گئیں؟ زرینہ بیگم پیار سے بیٹی کو اٹھاتے ہوئے بولی۔ ماما مجھے بخار ہو رہا ہے، اٹھا بھی نہیں جا رہا، سر میں بہت درد ہے، آج میری چھٹی کروا دیں پلیز، حجاب نے چادر سے منہ نکالے بغیر کہا۔ اچھا چلو آج تو چھٹی کروا دوں گی، مگر روز روز نہیں ہوگی چھٹی، بیٹی قرآن پاک پڑھنے سے سستی نہیں کرتے میری جان، ماں نے تنبیہ کی اور پیار سے کہا، کیونکہ زرینہ بیگم کو قرآن پاک کے معاملے میں ذرا سی بھی سستی بالکل پسند نہیں تھی۔ ویسے تو حجاب بھی کوئی پڑھائی سے بھاگنے والی بچی نہیں تھی، جب بھی ماں نے رعایت بھی دے دی، ورنہ تو وہ اس معاملے میں کان سے پکڑ کر کھڑا کر دیتی، حالانکہ وہ اور معاملات میں نرم تھی۔ مولوی صاحب کو زرینہ بیگم نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر ٹال دیا، مگر ان کے جاتے ہی حجاب نے شور مچا دیا، میں اب مولوی صاحب سے نہیں پڑھوں گی، مولوی صاحب بہت غصہ بھی کرتے ہیں، اور ویسے بھی مجھے اچھا نہیں لگتا اب ان سے پڑھنا، مجھے کوئی قاریہ لگا کر دیں ورنہ میں نہیں پڑھوں گی۔ وہ کوئی 12-13 سال کی تھی، مگر اس معاملے میں اپنا فیصلہ قطعی سنا چکی تھی، اور زرینہ بیگم یہ مقدمہ حجاب کے بابا کی عدالت میں پیش کر چکی تھی۔ کیا ہو گیا ہے بیگم صاحبہ، بچی جو کہے گی وہ آپ کرتی جائیں گی؟ وہ تو نہ سمجھ ہے، آپ تو سمجھدار ہیں، آپ کو اسے سمجھانا چاہیے تھا، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مسئلہ حل کیا جائے گا، نہ کہ پڑھائی چھوڑ دی جائے۔ وجاہت صاحب ایک ہی سانس میں بول گئے۔ وجاہت صاحب آپ خود بات کر لینا، میں نے بچی سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، ان کا انداز بالکل قطعی تھا۔ زرینہ بیگم نے شوہر کو رسانیت سے بتایا اور خود باورچی خانے کا رخ کیا۔ کھانے کے دوران حجاب بہت پریشان تھی کہ بابا نے چھٹی کا کچھ کیوں نہیں پوچھا۔ بابا بھی مستقل حجاب کے چہرے کی بے چینی، گھبراہٹ اور خوف کو نوٹ کر رہے تھے۔ یقیناً کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جو حجاب ایسا ری ایکٹ کر رہی ہے، ورنہ وہ تو والدین کے آگے چوں بھی نہیں کرتی تھی۔ اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا، اطمینان سے کھانا کھانے لگے، بلکہ حجاب کی پلیٹ میں بھی بڑے پیار سے کھانا ڈالا کہ اسے کچھ تسلی ہوئی اور وہ مطمئن ہو کر کھانا کھانے لگی۔ کھانے کے کافی دیر بعد جب بابا چائے پی کر فارغ ہو گئے تو انہوں نے حجاب کو اپنے کمرے میں بلایا۔ مما حجاب کو بول کر خود کچن کے کام نمٹانے چلی گئیں۔ حجاب کو ڈر لگ رہا تھا کہ بابا ڈانٹیں گے، مگر پھر بھی بات تو کرنا تھی، ورنہ مولوی صاحب اس کے ساتھ اس طرح پھر بدتمیزیاں کرتے رہتے۔ خیر وہ ڈرتی ڈرتی بابا کے کمرے میں جا پہنچی۔ السلام علیکم بابا، میں اندر آ جاؤں؟ وہ کمرے کے دروازے پر کھڑی بابا سے اندر آنے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ جی جی بیٹی آ جائیے، وعلیکم السلام، سلام کا جواب دیتے ہوئے بابا نے بڑی شفقت سے کہا۔ بابا اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے اس کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ بیٹھو بیٹی، بابا نے بیڈ کی سائڈ پر رکھی سیٹھی کی طرف اشارہ کیا۔ جی بابا، وہ یہ کہہ کر کرسی پر جا بیٹھی اور سوالیہ نظروں سے بابا کو دیکھنے لگی۔ بیٹی کیا آپ بتانا مناسب سمجھیں گی کہ آپ قرآن پاک پڑھنے سے کیوں منع کر رہی ہیں؟ بابا نے استفساریہ پوچھا۔ نہیں نہیں بابا، میں قرآن پاک پڑھنے کو منع نہیں کر رہی، بابا میں تو مولوی صاحب سے پڑھنے کو منع کر رہی ہوں، آپ مجھے کوئی قاریہ باجی لگوا دیں، میں ان سے پڑھ لوں گی۔ حجاب کے اندر میں لحاظ کے ساتھ ساتھ قطعیت بھی تھی، یعنی دو ٹوک فیصلہ تھا اس کا۔ بابا نے گہری سوچ کے ساتھ کہا اور اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے، جائیے اور اپنی والدہ کو بھیجیں میرے پاس۔ جی بابا، شب بخیر،
کہتی ہوئی حجاب اپنی امی کے پاس جا پہنچی کچن میں۔ امی، آپ کو بابا بلا رہے ہیں۔ وہ بابا کو اپنا جواب دے کر کافی مطمئن ہو چکی تھی۔ جاتی ہوں، ذرا کام سمیٹ لوں، اور حجاب اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جی، بلایا ہے آپ نے؟ زرینہ بیگم چائے کی پیالی ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوئیں۔ زرینہ بیگم، آپ اپنے طور پر بچی سے معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے یقین ہے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جو ہماری بیٹی اتنی پریشان لگ رہی ہے۔ بیگم، آپ پوچھئے، وہ آپ کو ضرور بتا دیں گی۔ مجھ سے جھجک کی وجہ سے نہیں بتا پا رہی۔ آپ معلوم کر کے مجھے بتائیں تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، تاکہ بچی کو کوئی نقصان نہ ہو۔ وجاہت صاحب نے پریشانی کے عالم میں کتاب میں خالی نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ اب کی بار پریشان ہونے کی باری زرینہ بیگم کی تھی، مگر وہ خاصی سمجھدار خاتون تھیں۔ پہلے تھوڑے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آئے، پھر اپنے آپ کو نارمل کرتی ہوئی کچن کی طرف نکل گئیں۔ حجاب کمرے میں بیٹھی اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی، تبھی امی نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بولی، حجاب بیٹی، میں اندر آ جاؤں؟ ہاتھ میں مزیدار چاکلیٹ فلیور والا دودھ لیے کھڑی تھی۔ جی جی اماں، آپ مجھے بلا لیتی، میں آ جاتی۔ یہ کہہ کر حجاب جلدی سے ماں کے احترام میں کھڑی ہو گئی، اور ماں پیار سے بوسہ دیتے ہوئے ماں کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لے لیا۔ ماں کو پلنگ پر بٹھاتے ہوئے پیار سے خود ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ یہ اس کی عادت تھی۔ ماں جب بھی اس کے کمرے میں آتی یا اسے کہیں بھی ماں کے پاس بیٹھنے کا موقع ملتا تو وہ ہمیشہ ماں کے قدموں میں بیٹھتی۔ بابا چونکہ اسے کبھی قدموں میں بیٹھنے نہیں دیتے تھے، اس لیے اس کی یہ حسرت ہی رہی کہ وہ ان کے قدموں میں بیٹھے۔ بابا بلکہ اس کے آنے پر خود کھڑے ہو جاتے اور اسے بڑی عزت سے بٹھاتے کہ ہمارے پیارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کا احترام فرمایا ہے، تو میں کیوں نہ کروں اپنی بیٹی کا احترام۔ اماں کے قدموں میں بیٹھ کر وہ ہمیشہ ان کی گود میں پیار سے سر رکھ لیتی، اور اماں بھی پیار سے اس کا سر سہلاتی، جو حجاب کو بہت اچھا لگتا، اور خوب دعائیں لیتی وہ ماں سے۔ اب بھی اس نے یہی کیا تھا، اور اب ماں کی گود میں سر رکھ کر دعائیں وصول کر رہی تھی، اور اماں پیار سے اس کا سر بھی سہلا رہی تھی۔ پیار سے سر سہلاتے ہوئے اماں بولی، حجاب بیٹی، ایک بات بتاؤ، کیا میں آپ کی دوست نہیں ہوں؟ اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جی اماں، بالکل ہیں آپ میری دوست، آپ تو بہت ہی اچھی دوست ہیں میری، حجاب نے پیار سے ماں کے قدم چومتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ مجھ سے کیوں چھپا رہی ہیں کہ مولوی صاحب سے آپ کیوں نہیں پڑھنا چاہتی؟ اماں نے پیار سے اسے اٹھا کر اپنے برابر بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ حجاب کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں امی بابا نے میری پڑھائی رکوا دی تو۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اماں کو سب بتائے یا نہیں۔ آخر کار تھوڑے تذبذب کے بعد اس نے ماں کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا، اور بولی، اماں میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ مولوی صاحب کو تو نہیں بتائیں گی نا؟ اس نے زرد ہوتے چہرے کے ساتھ ماں سے پوچھا۔ زرینہ بیگم بیٹی کی یہ کیفیت دیکھ کر پریشان ہو گئیں، مگر پھر بھی اسی تسلی دیتے ہوئے بولی، نہیں میری جان، میں بھلا کسی کو کیوں بتاؤں گی؟ ہاں، آپ کے بابا جان کو تو بتانا پڑے گا نا، وہی مسئلے کو سمجھ کر کوئی بہترین حل نکالیں گے۔ اماں مگر مولوی صاحب کو تو ہرگز نہیں بتائیں گی نا، ورنہ وہ مجھے ڈانٹیں گے وین والے انکل کی طرح۔ اوہ، وہ ایسے بولی کہ اب رو دے گی کہ یہ کیا بول دیا میں نے۔ وین والے انکل نے اسے سختی سے منع کیا تھا۔ جب انہوں نے اس کو زبردستی اپنی گود میں بٹھانا چاہا تو وہ چیختی چلاتی رہی۔ انہوں نے اسے چھوڑ تو دیا، مگر اسے دھمکی دی تھی، کسی اور کو بتایا تو تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم اپنی شکل بھی نہیں پہچان سکو گی، جس کی وجہ سے اس نے ڈر کے مارے کسی کو گھر میں نہیں بتایا تھا، اور آج بے اختیار اماں کے سامنے منہ سے نکل گیا۔ مجھے بتاؤ بیٹی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ہمیں ہر بات بتاؤ، ہم آپ کے والدین ہیں، اور اگر آپ کو کوئی ہراساں یا خوفزدہ کرتا ہے تو اس سے نمٹنا ہمارا ہی کام ہے۔ آپ بالکل نہیں گھبرائیں، بلکہ اگر کوئی مسئلہ تھا تو آپ کو پہلے ہی ہم سے شیئر کر لینا چاہیے تھا، تاکہ آپ کسی بھی بڑی پریشانی سے بچ سکیں میری بیٹی۔ امی بابا سے کچھ نہیں چھپاتے اور نہ ہی ڈرتے ہیں، ہاں ان کا ادب ضرور کرتے ہیں۔ ماں باپ اس دنیا کی وہ واحد ہوتے ہیں لوگ جو آپ کے سب سے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ چلیں اب جلدی سے بتائیں کیا معاملہ ہے۔ اماں نے اسے پیار سے چپکا کر
اپنے ساتھ لگا لیا اور پھر حجاب نے ڈرائیور انکل کی اور مولوی صاحب کی ساری باتیں بتا دیں، جھجکتے جھجکتے، اور زرینہ بیگم کا خون کھولتا جا رہا تھا اور ایک غم ان کے اندر اترتا جا رہا تھا کہ ان کی بیٹی نے ایک عرصے سے یہ خوف اکیلے جھیلا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کوئی بڑا نقصان نہیں اٹھایا تھا، ورنہ اس خوف کی وجہ سے کہ انکل یا مولوی صاحب اس کو ڈانٹیں یا ماریں گے کے چکر میں وہ واقعی نقصان اٹھا سکتی تھی۔ وہ تو اللہ عز و جل نے کرم کیے رکھا اور وہ ابھی تک ان کی حوث کا نشانہ بننے سے بچی رہی، ورنہ تو نہ جانے کب کیا ہو جاتا اور وہ لوگ سر پکڑ کر رو رہے ہوتے۔ زرینہ بیگم غم و غصے اور شکر گزاری کی ملی جلی کیفیت میں تھیں۔ یہ سوال ان کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا تھا کہ اگر کچھ ہو جاتا تو، ساتھ ہی یہ کیفیت کہ اللہ عز و جل کا شکر اس نے بڑے نقصان سے بچا لیا، مزید یہ کیفیت کہ وہ تو سمجھتی تھیں کہ ان کی بیٹی ان سے کچھ نہیں چھپاتی، تو پھر یہاں یہ بے اعتمادی کیوں ہوئی اور کیوں وہ خود اپنی بیٹی کا چہرہ نہ پڑھ پائیں؟ اس کا مطلب ان سے کہیں نہ کہیں بیٹی کی طرف سے لاپرواہی ہوئی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی کی روزانہ کی معلومات لینی چاہیے تھی، اس سے پوچھنا چاہیے تھا روزانہ کہ بیٹی آج آپ کا دن کیسا گزرا۔ انہیں اپنی بیٹی کو دنیا کا تھوڑا بہت فہم خود بھی دینا چاہیے تھا کہ بیٹی اگر کوئی اس طرح ہراساں کرنے کی کوشش کرے تو آپ کو کیا کرنا ہے۔ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی آگاہی بھی دینی چاہیے تھی۔ حجاب تو اپنی ماں کو سب بتا کر مطمئن ہو گئی کہ اب کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکے گا، نہ تو ڈرائیور انکل اور نہ ہی مولوی صاحب، مگر زرینہ بیگم کے دماغ پر ہتھوڑے برس رہے تھے۔ ان کا بی پی ہائی ہو رہا تھا۔ زرینہ بیگم یہ سن کر سکتے کسی کیفیت میں آئی ہوئی تھی۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی ناک کے نیچے ان کے گھر میں یہ سب ہو رہا ہے اور انہیں خبر بھی نہیں۔ ان کا دل چاہا کہ وہ اس ڈرائیور اور مولوی صاحب کا منہ نوچ لیں۔ وہ تو شکر ہے کوئی بڑا مسئلہ درپیش نہیں ہوا۔ وہ کبھی بھی بچی کو اکیلا چھوڑ کر گھر سے باہر نہیں گئی تھیں، ورنہ یہ حوث کا مارا مولوی ان کی بچی کی عزت ہی خراب کر چکا ہوتا، اور وہ ڈرائیور، اس کی تو اسکول میں کمپلین کروں گی، پتہ نہیں اور کتنی بچیاں ہوں گی جن کو یہ ڈراتا ہوگا۔ وہ تو بیٹی سے بر وقت انہیں پتہ چل گیا تھا، ورنہ تو وہ بچی کو موقع ملنے پر ڈرا کر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ان دونوں سے زیادہ انہیں اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ بچی کے معاملے میں اتنی لاپرواہ کیسے ہو گئیں۔ انہیں یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ جن کے حوالے وہ اپنی بچی کو کر رہی ہیں وہ بھی مرد ہی ہیں، پھر بچی چھوٹی ہو یا بڑی، مگر کیا وہ دنیا کی اونچ نیچ سے واقف نہیں تھیں؟ ان کی توجہ کیوں نہیں رہی؟ ان کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا تھا۔ وہ اٹھیں اور بیٹی کو تسلی دیتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چل دیں۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر سب سے پہلے انہوں نے بلڈ پریشر کی گولی کھائی، اور تھوڑی دیر بعد جب بلڈ پریشر کچھ کنٹرول میں ہوا تو انہوں نے سارا معاملہ وجاہت صاحب کے گوش گزار کر دیا، جسے سن کر ان کا بھی خون کھول اٹھا، مگر بیٹی کی عزت کا معاملہ تھا اس لیے سنبھل کر چلنا تھا۔ کچھ دیر انہوں نے سوچا اور پھر اپنے دوست ایس پی فراز کو فون کر دیا، اسے سارا معاملہ بتایا اور ان کے کہنے کے مطابق ان دونوں کے خلاف جنسی طور پر ہراساں کرنے کا کیس درج کروا دیا۔ کچی ایف آئی آر درج کروائی کہ انہیں تنبیہ کر کے چھوڑ دیں گے اور پولیس ان پر نظر رکھے گی۔ جب تھانے میں بلوایا گیا تو دونوں نظریں ملانے کے قابل نہیں تھے۔ تھانے دار نے انہیں خوب ذلیل کیا، تھوڑی بہت مہمان نوازی بھی کی، اور پھر اس معاہدے پر کہ آئندہ ان کو تو کیا کسی بھی بچی سے بدتمیزی نہیں کریں گے۔ تھانے میں لکھت پڑھت کے ساتھ ان کے نام تصاویر دستخط کے ساتھ معاہدہ طے پایا اور پھر انہیں چھوڑ دیا گیا، وہ بھی اس وارننگ کے ساتھ کہ وہ دوبارہ کبھی ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ حجاب کے بابا نے یہ واضح کر دی کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں اور کمزور بھی نہیں ہیں، مگر ہم اصلاح کا ایک موقع ضرور دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو، ورنہ ہم چاہتے تو قرار واقعی سزا بھی دلوا سکتے تھے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کرتوت سنواریں تاکہ آپ کی گھر کی بچیاں بھی محفوظ رہیں، کیونکہ آج آپ کسی کی بچی کے ساتھ کوئی برائی کریں گے، کل کو وہ لوٹ کر آپ کی بچی کی طرف آئے گی، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے معاشرے کی کوئی بھی بچی غیر محفوظ رہے۔ اور پھر توبہ کا دروازہ تو اللہ نے بھی کھلا رکھا ہے۔ دونوں بہت شرمندہ ہوئے اور وجاہت صاحب سے شرمندہ ہو کر معافی بھی مانگی۔ وجاہت صاحب نے مولوی صاحب کو ان کی تنخواہ دے کر فارغ کر دیا۔
اور وین ڈرائیور کو بھی فارغ کر دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اللہ پاک نے ان کی بیٹی کی عزت اب تک بچا کر رکھی، ورنہ یہ اب بھی اگر علم نہ ہوتا تو نہ جانے کب کیا ہو جاتا، جو ان کے منہ پر کالک ملنے کے لیے کافی ہوتا اور بچی کے نصیب الگ خراب ہو جاتا۔ وہ تو یہ سوچ کر ہی کانپ جاتے تھے جب بھی انہیں خیال آتا، کیا ہوا، انہیں گرفتار کروایا یا نہیں، انہیں تو خوب مار لگوانی تھی، سزا ملے گی نا انہیں۔ وجاہت صاحب گھر پہنچے تو دروازے میں ہی زرینہ بیگم نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ شدید غم و غصے کی کیفیت میں تھیں، ان کا بی پی بھی مسلسل ہائی رہ رہا تھا۔ بیگم آپ اپنے بلڈ پریشر کی گولی لیں، آپ کا بی پی ہائی ہے، طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ وجاہت صاحب انہیں کمرے میں لے گئے اور ان کو بی پی کی دوا دی اور پانی دیا۔ پہلے یہ کھائیں پھر بتاتا ہوں کیا ہوا۔ زرینہ بیگم نے جلدی سے ٹیبلٹ کھائی اور پھر بولی، اب بتائیں کیا ہوا ان بدبختوں کے ساتھ۔ وجاہت صاحب انہیں اب بتانے لگے۔ جب وہ سب بتا چکے تو وہ بولی، آپ نے انہیں معاف کیوں کر دیا، وہ معافی کے لائق نہیں تھے۔ وہ بہت غمگین ہوئیں تو وجاہت صاحب بولے، وہ اب کبھی ایسا کام نہیں کریں گے، دیکھیں ایک تو وہ رینجرز والوں کی نظر میں ہیں، دوسرے صاف بات ہے اگر یہ معاملہ ہم اچھالتے تو ہماری بیٹی کی ہی بدنامی ہوتی اور پھر دشمنی نکالتے۔ ابھی تو وہ وارننگ میں ہیں، اس سے ان پر ڈر بھی رہے گا اور وہ خود بھی کسی اور بچی کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ ویسے آپ ذرا حجاب کو بھی تھوڑی سمجھ بوجھ دیں کہ وہ نامحرموں سے کیسے ڈیل کرے۔ بیگم اب اسے رہنا تو اسی دنیا میں ہے نا، تو اسے کوئی اور بھی ڈرائے گا تو کیا وہ اسی طرح ڈر جائے گی؟ اسے سمجھائیں کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی ڈر کر وہ اپنی شخصیت خراب کر لے گی۔ اس سے کہیں کبھی بھی کوئی بھی پریشانی وہ ہم سے بات کر سکتی ہے، گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بتائیں کہ حجاب کہاں ہے؟ یہ باتیں آپ خود سمجھائیں گی تو زیادہ اچھا رہے گا، اس کا اعتماد بحال ہوگا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، میں خود اپنی بچی کو سمجھا دوں گا، مگر میں ہر بات تو نہیں کر سکتا نا، کچھ حجاب بھی ہوتا ہے باپ اور بیٹی کے درمیان، وہ خلا آپ پر کریں گی۔ ٹھیک ہے، ویسے وجاہت صاحب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں بیٹی کے معاملے میں اسے بچی سمجھ کر غافل کیسے ہو گئی، میں نے اپنی بچی کے معاملے میں دوسرے پر اعتبار کیسے کر لیا، میں یہ کیوں بھول گئی کہ وہ بچی صحیح، دنیا بچی نہیں ہے، دنیا میں ان جیسے بھیڑیے بھی پھر رہے ہیں، میری بچی پھول جیسی بچی اتنے دن کتنی ذہنی طور پہ اذیت میں رہی ہوگی، جبھی تو ہر وقت چپ چپ اور کھوئی رہتی تھی اور میں سمجھتی رہی پڑھائی کی ٹینشن ہے، اس کی آنکھوں میں غفلت کی اذیت کا دکھ تھا۔ نہیں زرینہ بیگم، صرف بچیاں ہی نہیں، والدین کو بھی بچوں کے معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے، آج کل کا دور ایسا نہیں ہے، غفلت کہیں بھی کوئی بھی بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وہ تو شکر ہے ہمارے رب نے بچا لیا، ورنہ اس سے آگے کا سوچو تو روح کانپ جاتی ہے۔ وہ جھرجھری لیتے ہوئے بولے، حجاب بیٹی، بابا آپ کو خود چھوڑ کر آیا کریں گے اسکول، آپ پریشان نہ ہونا، واپسی میں خود ڈرائیور کے ساتھ آپ کو لینے آیا کروں گی۔ اور قرآن مجید کے لیے بابا نے قاریہ کا انتظام کر دیا ہے، اب تو پریشان نہیں ہے نا، اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو چھونے کی کوشش کرے تو آپ نے فوراً شور مچا دینا ہے، بالکل بھی نہیں ڈرنا، سمجھی آپ؟ اور ایک احتیاط آپ نے اور کرنی ہے کہ کوئی بھی مرد ہو، چاہے انجانے ہو یا جاننے والے، کوئی کزن، رشتہ دار وغیرہ، آپ نے تھوڑے دور کھڑے ہو کر ہی بات کرنی ہے، وہ بھی اگر کوئی خاص ضرورت ہو تو، ورنہ تو فضول بات چیت تو ویسے ہی کرنی ہی نہیں ہے۔ آپ کو بہت محتاط رویہ اختیار کرنا ہے، آپ نے ٹھیک ابھی آپ چھوٹی ہو، آپ کو لوگوں کی پہچان نہیں ہے، بڑی ہو جاؤ گی تو سب کا اندازہ ہونے لگے گا بیٹی، نہ ہر انسان غلط ہوتا ہے، نہ ہر انسان اچھا ہوتا ہے، بس ہمیں اس دنیا میں جینے کے لیے لوگوں کی پہچان پیدا کرنا پڑتی ہے اور وہ وقت کے ساتھ ملتی ہے، بس اتنا سمجھ لیں کہ محتاط سدا سکھی رہتا ہے، اور اب آپ نے ان پچھلی باتوں کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچنا ہے، بس اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا ہے اور اپنا مستقبل بنانے کی کوشش کرنا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ اب آپ نے بہت اچھے سے قرآن پاک صرف ناظرہ نہیں پڑھنا بلکہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اکیڈمک تعلیق میں بھی اچھے نمبر لانے ہیں، ٹھیک ہے؟
جی اماں، آئی لو یو، یہ کہہ کر وہ اماں کے گلے لگ گئی۔